گے علی کے لال سا سجدہ کہاں سے. آپ کچھ سن لیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، خوبصورت پروگرام. نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں. اب دیکھیے ادھر دیکھیے، خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں، نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، اور ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجہ کے پہرے میں، چلا کر اپنے گھر اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں، چلا کر اپنے گھر اجمیر کا لوبان رکھتے ہیں. اور مصیبت دیکھ کر ہم کو کیوں نہ فوراً پلٹ جائے، مصیبت دیکھ کر ہم کو کیوں نہ فوراً پلٹ جائے، ہم اپنے سر پہ فیضان شہ سمنان رکھتے ہیں. اور رضا کے ماننے اور نبی کے ماننے والے ہیں کروڑوں زمانے میں، نبی کے ماننے والے ہیں کروڑوں زمانے میں، مگر رضا والے اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، مگر رضا والے اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. محبتوں کے ساتھ سماعت کیجیے گا، میرے ایک ایک جملوں کو غور سے سنیے گا. حاضرین سامعین، محبتوں کی اس پاکیزہ کائنات میں گلہائے عشق و محبت شاعر اہل سنت حضرت قاری شمس الدین صاحب کی بلا کی بہت ہی میٹھی مد بھری آواز کو سماعت کیا، ان کی نعتیہ شاعری سے فائدہ اٹھایا. ممبر ناز پر خطیب ذیشان عمدۃ البیان واقف تفسیر قرآن سیاح نیپال و ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی کریم الدین صاحب کی بلا بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں ان کی تقریر سے فائدہ اٹھائیں گے. 2-3 شعر نعت رسالت کا آپ لوگ سماعت کر لیں، اس کے بعد فوراً ان کی تقریر ہوگی. شاعر اسلام حضرت شمس الدین صاحب کی بلا کر لیں گے. شاعر اسلام حضرت قاری شمس الدین صاحب قبلہ کشن گنج جب نعت کے اشعار کو پڑھ رہے تھے تو ذہن کے حاشیے پر کچھ شعر گردش کر رہا تھا. ایک مرتبہ پورا مجمع مکمل بیداری کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ. دیکھیے حضرت قاری شمس الدین صاحب کی بلا سے بڑی عمیقیت اور انسیت اور بڑا گہرا تعلق ہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی کریم الدین صاحب کی بلا سے. جملہ علماء کرام کی محبتیں اور دعائیں لیتے ہوئے ایک شعر نعت رسول کا کہ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، ذرا مچل کر کہہ دے سبحان اللہ. دیکھیے عشق جو ہے نا، عشق لامحدود ہے. عباس تابش نے کہا تھا، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کچھ باتیں مس کر جائیں لیکن علماء کرام کیچ کر لیتے ہیں. عباس تابش نے کہا تھا، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیے وحشت ہی کو یہ وحشت مسلسل ہو جائے. مولانا احمد رضا صاحب کی بلا دیے وحشت ہی کو یہ وحشت مسلسل ہو جائے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کو ذہن نشی کرے. عباس تابش نے کہا تھا دیے وحشت ہی کو یہ وحشت مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جل تھل ہو جائے، اور چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا. عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے. دین مکمل ہوا ہے مگر سنیں، دیے وحشت ہی کو یہ وحشت مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جل تھل ہو جائے، چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا. عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. علامہ مفتی کلیم الدین صاحب کی بلا، علامہ تنویر المصطفیٰ صاحب کی بلا، پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ عشق کے نام پر خیرات بھی لے لیتے ہیں، عشق کے نام پر خیرات بھی لے لیتے ہیں. یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. تو عشق کی بات ہے. ایک شعر سنیں، عشق لامحدود ہے. کیوں لامحدود ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ بہا ہوا خون حرام ہے. میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، علماء کرام کی ایک ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں. اگر میری خطا ہو تو آپ سب کی عطائیں ہوں. شعر دیکھیے گا محبت کے ساتھ. قرآن کہتا ہے بہا ہوا خون حرام ہے، مگر صحابی سے حضور نے فرمایا جسم سے نکلا ہوا خون ہے، جا کر کہیں بہا دو. صحابی کچھ لمحات کے بعد آئے، حضور نے پوچھا کہاں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میرے دل سے کوئی اچھی جگہ نہیں تھی آپ کے خون کے لیے، اسی لیے میں نے اس کو پی لیا. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. سولی پر چڑھنے والا شخص کبھی بھی مسکراتا نہیں ہے، مگر حضرت خبیب مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سولی پر چڑھا ہوں، اسی لیے مسکرا رہا ہوں. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. حضرت خالد بن ولید ٹوپی میں گیسوئے مبارک کو رکھ کر جنگ لڑتے تھے. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. اب دیکھیں عشق کے معیار کو آگے بڑھاتا ہوں.
کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد محبت کے ساتھ سنیے گا، بہت قیمتی بات، جلسوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہے. کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں وہ شخص مرا نہیں ہے، مگر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق تلوار لے کر گھوم رہے تھے. کسی نے پوچھا، حضرت عمر فاروق تلوار لے کر گھوم رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا معاذ اللہ انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، عشق لامحدود ہے. اب سنیں، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ترچھی ٹوپی پہنے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. محبتوں کے ساتھ بہت قیمتی بات ہے. ترچھی ٹوپی پہنے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، دو پلیا ٹوپی پہنتے تھے. حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ہر قوم راستے راہ دین و قبلہ گاہے، کہ خسرو ہر قوم راہ راستے دین و قبلہ گاہے. ہم اور آپ ہوتے مرید ہوتے، بس قیمتی بات، مرید ہوتے تو پیر کی بات سن کر کہتے جی حضور، جی حضور، ہر قوم راہ راستے دین و قبلہ گاہے. مگر حضرت امیر خسرو کہتے ہیں ہر قوم راہ راستے و قبلہ گاہے، کہ ہر قوم کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے جو اس کو اس کی منزل کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے جی حضور. مگر حضرت امیر خسرو کہتے ہیں من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلا ہے. ہر من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلا ہے، کہ حضور میں نے تو اپنا قبلہ اس ترچھی ٹوپی والے کو مانا ہے، یہ مجھے چاہے جس طرف لے کر جائے. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. حضرت امیر خسرو ایک مقام پر فرماتے ہیں ہما آہوان سیرا سرے خود نہادہ برکف. فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام وہ تھے جن کے لیے عورتیں ہاتھ میں نیمبو لے کر کاٹ رہی تھیں. ہاں مگر یا رسول اللہ، شعر سنیں، میں تمہید چاہتا ہوں، بہت پیارا شعر پڑھوں گا. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں ہما آہوان سہرا سرے خود نہادہ برکف. یوسف علیہ السلام وہ تھے جن کے لیے عورتیں ہاتھ میں نیمبو لے کر بیٹھی، جن کے لیے عورتوں کو بٹھایا گیا، نیمبو دیے گئے، چاقو دی گئی، پردہ اٹھایا گیا، تب کٹا. مگر یا رسول اللہ آپ کا جلوہ ہی کچھ الگ ہے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں ہما آہوان سہرا سرے خود نہادہ برکف. یا رسول اللہ آپ کے عاشق اپنی گردن ہتھیلی میں لے کر تیار ہے تاکہ میرے محبوب کو کاٹنے کی بھی زحمت کا مارا نہ کرنا پڑے. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آدھے صحابی گھومے، آدھے نہیں گھومے، فرمایا حضور گھومے. بہت ساری باتیں ہیں. ان علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہیں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب شعر دیکھیں، اب عشق دیکھیں، عشق کیسا ہوتا ہے، محبتیں کیسی ہوتی ہے. رب نے بھیجا اپنے محبوب کو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جائے، سنتے جائے. کہیں آیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہیں آیا ہنالک دعا زکریا ربا، کہیں آیا وذکر فی الکتاب ادریس، کہیں آیا وذکر فی الکتاب مریم، کہیں آیا وذکر فی الکتاب ادریس، کہیں آیا وذکر فی الکتاب اسماعیل، کہیں آیا وذکر فی الکتاب ابراہیم. ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو ہر مقام پر خطاب کیا ہے. مگر باری آئی جب آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عرب کے ہلال کی، تو رب لالی دے کر خط مشکی دے کر، زلف عنبری دے کر، چشم نرگسی دے کر، ولسان و شفتین کے لب دے کر، ما زاغ البصر کی نگاہ مقدس دے کر، علم نجعل لہ عینین کی آنکھیں دے کر، ما زاغ کی نگاہ مقدس دے کر، والقمر کی پیشانی دے کر، والضحیٰ کا رخسار دے کر، انا آتینا کل کوثر کا مقام دے کر، انا آتینا کل کوثر کا مقام دے کر، شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ کے منصب سے ملقب کر کے، مقام و محمود کے خطاب سے نواز کر بھیجا. ایسے ہی نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. شاعر نے کہا جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. میں شعر پڑھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، آپ کی محبتیں چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں عشق اس وقت تک نامکمل ہے جب تک عشق ہجر کی وادیوں سے نہ گزر جائے. ہجر کی وادیوں سے جب تک عشق نہ گزرے تب تک عشق نامکمل ہے. غالب ایک مقام پر کہتا ہے کہ عشق میں کچھ دوریاں ضروری ہے. اب محبت دیکھے، خدا کی محبت دیکھے اپنے محبوب سے. اور تنویر انبر کا یہ 4 مصرع دیکھے کہ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے. جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے. اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. اور ایک نقطہ بھی گواہ